عرصہ یہاں ٹھہرا رہتا ہے. جب حمد و ثنا ہو رہی ہے خدا کا تخت لگا رہتا ہے. اس لیے خدا کا کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. خدا کے پاک روح کے لیے خدا کے خادم پاسٹر گلشین کے لیے زوردار تعریف بجانا دوں گا کہ وہ خدا ہم سب کی کلام کو یسوع نام میں سب کو سنا. خدا ہم سب کو برکت دے. ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تھا خاتموں کا کھانا تھا, میں بھی وہاں موجود تھا. تو ایک خاتم نے کہا کہ دسو بھی نویں یروشلم سے کون جائے گا. ایک نے کہا کہ جس کا چال چلن خدا کے مطابق. کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا پہلا باب ہے, اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمول ہو جاؤ تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق اور آگے لکھا ہے اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے. دوسرے نے کیا کہتے کوئی بھی نہیں جائے. تو کہتے کیوں جی؟ کہتے چال چلن کے لائق ساڈا ہے نہیں. پھر یروشلم جائے گا کہڑا؟ کہتا کلام سے کہتا جہاں چال چلن دے مطابق ہوئے گا. خدا کے زندہ کلام کے اندر آج ہم نے شکر گزاری کا یہ سنڈے رکھتے ہیں اور ہم ہر مہینے میں ایک دفعہ خدا کی ذریعے میں شکر گزاری کرتے ہیں. گاڑی میں تھا, ایک چائنیز بیٹھا تھا. اس نے کہا موسٹ ہوا, کتنے بیوقوف لوگ ہوا, اتنا وقت ضائع کرتے ہو. دوائی, اس نے کہا میں بھی بہت وقت ضائع کرتا. دوائی میں اپنے پیسے نہیں لینا, بیمار ہونا اسپتال میں ابھی جانا, دوائی کوئی گول لے کے دیتا ہے مجھے. کس بات کی شکر گزاری کروں؟ پیسہ میں خود کماتا ہوں, کیا آسمان سے خدا مجھے دیتا ہے میں شکر گزاری کروں؟ خدا کیا میرے لیے کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا. جب میں چالی میں تھا وہاں پر تو میں بھی اپنے بت کے سامنے بڑا گرتا تھا. اب میں وقت نہیں ضائع کرتا, میں اپنے زورے بازو پہ کماتا ہوں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ایسی شکر گزاری کرنی چاہیے؟ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زورے بازو سے کماتے ہیں. قائن اور ہابیل کی سٹوری سنی نہیں ہے؟ کتنے لوگوں نے سنی ہے؟ سب نے سنی ہے. کس کا عطیہ قبول ہوا تھا؟ ہابیل کا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا چال چلن خدا کے لائق تھا. اس نے خدا کے لیے شکر گزاری جو کی وہ ہدیے کے ساتھ اس کا چال چلن بھی اس کے مطابق تھا, اس لیے اس کا ہدیہ مقبول ٹھہرا. اور دوسرا جو تھا ہابیل جو تھا اس کا خدا کے ذریعے مقبول نہیں ٹھہرا. آئے اللہ انہیں بھی تڑائی گا میں غلط بولی جانے کہ میں سنی جانے سارے چکو سننے ہیں. میں کہہ رہا قائن کا قبول ہو گیا ہابیل کا نہیں ہے. سارے سن بیٹھے مجھے سننے ہیں میرا کلام, میں غلط بول رہا ہوں اور آپ سننے لگ رہے ہاں جی ٹھیک ہے. کہاں توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا قائن کا ہدیہ خدا نے مقبول ٹھہرایا کیونکہ اس کا چال چلن ٹھیک تھا. ہابیل کا نہیں ٹھہرایا کیونکہ چال آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, ابھی سننا لگا ٹھیک ہے. یاد رکھیے جب یہی تو چال چلن ہے, یہی تو وہ طریقہ ہے. یعنی آپ کیوں خدا کے ذریعے میں آئے؟ اب اپنی شکر گزاری بھی لے کر آئے ہیں, لیکن آپ کا رویہ کہاں پر ہے؟ آپ کی توجہ کہاں پر ہے؟ آپ کا دل کہاں پر ہے؟ یہی فرق قائن اور
حابل کے اندر تھا. قائن کہتا تھا کہ میں نے اپنے زور بازو سے اس کو کیا ہے، اور وہ اس کا ہدیہ تو ضرور لایا، لیکن اپنا رویہ، اپنا چال چلن خدا کے مطابق نہ لایا. لیکن حابل اپنا ہدیہ بھی لایا اور اپنا دل بھی لایا، اپنا چال چلن، اپنی توجہ، اپنا رویہ، ہر ایک چیز خدا کی حضوری میں لایا. اس وجہ سے ہی خدا نے اس کے ہدیے کو مقبول ٹھہرایا. ہدیہ تو وہ بھی لایا، ہدیہ وہ بھی لایا، ہدیہ آپ بھی لے کر آئے. لیکن ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا ہدیہ چاہے وہ ایک بریڈ کا پیس کیوں نہ ہو، چاہے وہ پھول کیوں نہ ہو، چاہے وہ موم بتی ایک کینڈل کیوں نہ ہو، یہ میں نے نہیں رکھتی کہ آپ کتنی بڑا ہدیہ لے کر آئے ہیں. میں نے یہ رکھتا ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کی سوچنے کی ہر ایک چیز، آپ کی روح خدا کے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کس طرح سے خدا کی حضوری میں ہدیہ لے کر آئے ہیں. ایک شخص بہت ہدیہ لاتا ہے، لیکن اس کا چال چلن اگر خدا کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا ہدیہ مقبول نہیں ٹھہرتا. ہمیں کیوں خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ بعض سوچتے ہیں کہ شاید میرے پاس یہ نہیں ہے، میں کیوں شکر گزاری کروں، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کیوں شکر گزاری کروں. لیکن خدا کا کلام اس بات کی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ضرور خدا کی شکر گزاری کرو. میرے ساتھ نکالیے زبور 100، میں آپ کو یہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی 4 بار آیت نکالیے. کلام اس بات کی حکم دیتا ہے، خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس سے شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کے زندہ کلام کو اگر آپ پڑھیں تو شکر گزاری پورے کلام کے اندر بھری پڑی ہے. آپ پڑھتے جائیں گے تو شکر گزاری کا یہ حصہ ختم نہیں ہوگا. اور داؤد خدا کا بندہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے اس کے زبوروں کے اندر شکر گزاری، شکر گزاری، شکر گزاری، ہر وقت شکر گزاری کا ہی ذکر ملتا ہے. خدا کا زندہ کلام زبور 100 میں دیکھیے اس کی 4 آیت. میں آپ کو یہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ خدا کی مرضی ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری ایسے ہی کوئی چیز ہے، بس ڈبل روٹی پکڑی خدا کی حضوری میں رکھ دی، شاید یہ چیز پکڑی خدا کی حضوری میں رکھ دی، ایسا ہرگز نہیں ہے. شکر گزاری کے ساتھ ساتھ آپ کے رویے، آپ کا دل، آپ کی سوچنے، آپ کی سمجھنے کی بات بھی خدا کے لیے بڑی ضروری ہے. ورنہ ہدیہ تو حابل بھی لایا، ہدیہ قائن بھی لایا، لیکن جس کا چال چلن خدا کے مطابق تھا، جس کی روح خدا کے مطابق تھی، جس کی سوچ خدا کے مطابق تھی، اس کا مقبول ٹھہرا. اور جس کی صرف ہدیہ ہی ہدیہ تھا، سوچ اور رویہ خدا کے مطابق نہ تھا، اسے خدا نے ریجیکٹ کر دیا. اور خدا نے کہا اگر تو بھلا کرے گا تو کیا تیرے لیے بھلا نہ ہوگا؟ اور تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ گناہ دبا پڑا ہے، پر تو تیرے دروازے کے اوپر بٹ میں چاہتا ہوں تو اس پر غالب آ. خدا چاہتا ہے کہ ہم غالب آئیں، ہم حابل کے قائن کی طرح ہلاک نہ ہو جائیں. زبور 100 میں دیکھیے اس کا 4 آیت لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے. سنیے گا میرے ساتھ رہنا ہے آپ لوگوں نے، سوئے نہیں آنا. تو جو میں جہاں غلط بولوں مجھے بتانا ہے سچی غلط بول رہے ہیں آپ، دھیان سے سننا ہے آپ نے. لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے. لفظ کیا ہے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. سنیے، آپ ایک حصہ کرتے ہیں، ایک مس کر جاتے ہیں. لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں. آتے ہوئے تو آپ کہہ دیتے ہیں اے خداوند تیرا شکر ہے کہ پھر آ گیا، لیکن حمد کا حصہ آپ مس کر جاتے ہیں، جو میری اور آپ کی لڑائی ہے. آپ حمد کا حصہ مس کر جاتے ہیں. خدا کا زندہ کلام ان دونوں حصوں کو ساتھ رکھتا ہے. آپ ایک حصہ کرتے ہیں، دوسرا بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ کمزوری کی حالت میں رہ جاتے ہیں، اس لیے دعائیں زمین پر رہ جاتی ہیں. خدا کا کلام کو سنیے گا. آج خدا کس بات کی شکر گزاری آپ سے مانگتا ہے؟ لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو اور اس کا شکر کرو اور اس کو منبھاری کرو. آپ
سے، خالی ڈبل روٹی لانے سے، سیب لانے سے، انگور لانے سے شکر گزاری مقبول نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے، اس کے ساتھ خدا کی حمد چاہیے، خدا کی تمجید چاہیے، اور وہ حصہ آپ بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی سے خدا میری شکر گزاری مقبول ٹھہرے گا۔ ہرگز مقبول نہیں ٹھہرے گی جب تک کہ آپ مکمل طور پر خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پاٹھوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں، یعنی گیت گاتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آئیے، اور لکھا ہے شکر کرو اور اس کو مبارک ہو۔ اور پالوس رسول بھی اس بات کو آپ کی زندگی میں رکھتا ہے۔ پہلا تسلیکیو اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، بائبل ہے تو نکالیے میرے ساتھ۔ پہلا تسلیکیو اس کا 5واں باب اس کی 18ویں آیت، سنیے گا خدا کیا چاہتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری ایک ایسا ہی کام ہے، ہرگز ایسا کام نہیں ہے۔ شکر گزاری ہر ایک عبادت سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کو دیکھیں، خدا بار بار انہیں یہ سکھاتا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم اس بات کی قربانی کرنا، شکر گزاری کرنا، اور جب جب وہ شکر گزاریاں کرتے خدا ان کے آگے آگے چلتا۔ اس کا مطلب ہے جب ہم بھی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں چلتے ہیں، خدا ہمارے آگے آگے چلتا ہے، اور جب خدا جس کے آگے آگے چلتا ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہارتا ہے۔ اور خدا کے زندہ کلام کے اندر سنیے، پالوس کہتا ہے، سنیے گا میرے ساتھ رہنا، جاگتے رہنا ہے آپ نے، لیکن ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں۔ میں آج آپ کے لیے اس بات کرنا چاہتا ہوں، ہم شکر گزاری کو بڑا ایک عام سی عبادت سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، میری نہیں مرضی، یہ زندہ کلام کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے کہ آپ خدا کی کیا کریں، شکر گزاری کریں۔ میں تو یاد رکھیے، جو لوگ اس بات کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ شکر گزاری کرنا ایسے ہی ہے، بس ٹھیک ہے، بریڈ پکڑی خدا کے ذمہ رکھ دیا، یا جو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ چائنیز نے کہا میں کس بات کی شکر گزاری کروں، دعائی میرا خدا نہیں لے دیتا، میں آپ ہی لینا ہوں، نوکری کرنا تنہال آپ دی خدا میں آٹا پانا، کس بات کی میں خدا کی، کس بات کی میں دوتا کو شکر گزاری کروں۔ یہ بات ہمیں، اگر ہم اسی کہانی کو، اس چائنیز کی کہانی کو اٹھا کر بائبل مقدس میں لے جائیں تو یعقوب کی کہانی آپ نے سنی۔ یعقوب جب گھر سے باہر نکلا، یسوع کے ڈر سے بھاگا، اور جب نکلا تو اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اس نے خدا سے ایک وعدہ کیا، اس نے پتھر رکھا، خدا کی حضوری میں کہا کہ میں تیری شکر گزاری کروں گا، جتنا مال تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ تجھے دوں گا اور تیری شکر گزاری کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بار بار اس کی مزدوری کو چینج کیا گیا۔ جب اس نے کہا یہ ایسے بچے تیرے ہوں گے اور اس طرح کے میرے، خدا نے ویسے ہی جتنے بتنے بچے پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اور جب اس کے سسر نے دیکھا کہ یہ جتنے بتنے بچے پیدا ہو رہے، اس نے نہیں بھائی مزدوری چینج، ان جتنے بتنے میرے تجھے تیرے۔ اور خدا نے آسمان سے بھی نظر کی اور وہ دوسرے بچے پیدا ہوئے۔ کہاں سے یہ برکت آئی اس کو؟ کیونکہ اس نے خدا سے کیا کیا؟ وعدہ کیا کہ جب تو مجھے دے گا تیری حضوری میں اس کی شکر گزاری کروں گا۔ اور بے شک جب آپ خدا کی حضوری میں اپنے ہدیے لاتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں 40 لوگوں کی طرح، تو بے شک وہ قائم کے قبیلے سے ہیں، جو خدا کی حضوری میں اس بات، قائم بھی یہی سوچتا تھا، زورے بازو سے کھیتی باڑی کی ہے، خدا کو کیوں دو؟ اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قائم کہاں گیا؟ قائم ان قوموں میں چلا گیا، وہ قوم بن گئی جو خدا کی حضوری میں ناپسندیدہ قوم ہے، جو تاریکی کی قوم ہو گئی، جن کے بارے میں خدا کے زندہ کلام کے اندر آپ نے سنا۔ کیونکہ یاد رکھیے، جب آپ کے رویے، میں بات کر رویے کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کے رویے خدا کے مطابق نہیں ہوتے ہیں تو کلام کے اندر رومیوں کی کلیسیا کا نام خاص اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ آپ لوگوں کے اوپر بڑی فٹ ہوتی ہے۔ سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔
रोमियो की कलीसिया का नाम खत, उसका पहला बाब, उसकी 21वीं आयत निकालिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अमाल के बाद पहला बाब निकालिए। मैं आपके लिए मेरे साथ रहिएगा, नौजवान भी जो मेरे भाई हैं वो जरूर मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि बहनें बड़ी बकायदगी से खुदा की हुजूरी में आती हैं। उसका 21वां बाब 21वीं आयत निकालिए। बड़ी खूबसूरत बात इसके अंदर लिखी हुई है, सुनिएगा भाई, जरा जोर सुनिएगा, पहले भी लिखा है, इसलिए अगर जो उन्होंने खुदा को जान लिया, सुनिए मेरी बहनें भी सुने, रोमियो की कलीसिया के नाम खत पहला बाब उसकी 21वीं आयत, सुनिएगा जितने लोग मौजूद हैं सुनिए, लिखा है, अगर जो उन्होंने खुदा को जान लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। सुनिए, आप भी सब जानते हैं खुदा को। कोई शख्स, मैं बार बार इस बात को करता हूं, मेरी बहनों में मेरे भाइयों में कोई है ऐसा शख्स जो यीशु को नहीं जानता? आप सब जानते हैं, लेकिन आप अपने रवैये देखिए। मेरी इस कलीसिया के साथ एक ही जंग है कि अपने रवैये चेंज कीजिए। लेकिन आप लोगों ने कसम खा रखी है कि हमने अपने रवैये चेंज नहीं करने। हम कहते हैं वक्त का ख्याल रखिए, हम तो सुना में आइए, फिर खुदा की हज़ूरी में उस कलाम को सुनिए, फिर अपनी दुआ को रखिए। आप डायरेक्ट आना है 10 बजे 11 बजे आके